اچھا، دوسرا سوال جو میرے سامنے ہے وہ ہے، یہ بھی ایک ہمارا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ میرے سسرال والے مجھ سے خوش نہیں رہتے، کام کرتی ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں رہتے، کوئی حل بتائیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں کئی دفعہ اس کا حل ارشاد فرمایا، یعنی اس سے سملر ملتے جلتے کئی سوالات ہمیں مدنی مذاکرے میں بھی آتے ہیں، میرے بھی کئی پروگراموں میں اس طرح کے سوالات عموماً آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ صبر کریں اور ہمت سے کام لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ خدمت سر انجام دے رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اچھی نیتوں پر اجر عطا فرمائے گا اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اس سے اچھا گمان رکھے اور اپنا حسن سلوک جاری رکھے، حسن سلوک جاری رکھے۔ حسن سلوک اتنا خوبصورت ہے کہ وہ سامنے والے کو ایک نہ ایک دن سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور ویسے بھی برائی کو بھلائی سے ٹالنا، یہ ہمیں قرآن کریم نے بھی یہ اس میں درس دیا، ادفع بالتی ہی احسن، یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ تو جب ہم برائی کو بھلائی سے ٹالیں گے تو قرآن کریم آگے ہی ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے کہ جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ تو جب گہرے دوست دشمنیاں دوستی میں بدل جاتی ہے، گہری دوستی میں بدل جاتی ہے، کہ جب ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے لگے۔ اگر برائی کا بدلہ سارے برائی سے دینے لگیں گے تو پھر معاشرے میں بھلائی کتنی کم رہ جائے گی، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اگر خوش اخلاقی کے ساتھ، دیکھیں صبر کرنا ہے، مگر صبر میں بھی خوش اخلاقی کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے سامنے سے کوئی سختی ہو رہی اور آپ بھی مطلب کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو رویہ ہے، اگر وہ بھی سخت ہوگا، منہ چڑھا ہوا ہوگا، تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے حساب سے غلطیاں کر رہے ہیں اور اپنے حساب سے اگر غلطیاں کریں گی تو اب صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ صبر بھی کریں اور اپنا حسن اخلاق والا معاملہ گناہ سے بچتے ہوئے جاری رکھیں۔ البتہ وہ طبقہ جو اس کو اذیت یا تکلیف دے رہا ہو، میری درخواست ہے کہ آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ بہو گھر پر لائے ہیں، نوکرانی گھر پر نہیں لائے۔ یہ کام کرے، اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی بھی خدمت کرے، شوہر کے والدین کی بھی جہاں جہاں شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق خدمت کرے، گھر بار کا خیال رکھنا، جو امور خانہ داری ہیں یہ اس کی ذمہ داری اخلاقی طور پر وہ نبھائے۔ اچھی بات ہے، گھر بھی چلے گا اور خوبصورت طریقے سے گھر چلے گا۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بہو گھر لاتے ہیں، نوکرانی گھر پر نہیں لاتے، ملازمہ گھر پر نہیں لاتے۔ جس طرح آپ کی بیٹی کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی پکایا کبھی نہیں پکایا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو ایسا ماحول اپنی بہو کے لیے بھی اگر نہیں ہے تو وہ بھی مہیا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دونوں طرف سے ہوگا۔ کیونکہ جس طرح تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے نا، اسی طرح دو ہاتھوں سے ہی ہاتھ دھلتا ہے، یوں اتنا ہاتھ صاف دھلے گا نہیں، تو ہاتھ دھونے کے لیے بھی دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں سے اس نے اخلاق ہو، یہاں سے بھی کچھ کوششیں ہو جائیں اور درگزر سے کام لیں۔ مثال کے طور پر آج وہ اگر فیملی سن رہی ہیں جن کے گھروں میں یہ معاملہ ہے، ساس بہو سے یا بہو ساس سے اگر پریشان ہے یا کوئی آپس کے اس طرح کا مسئلہ ہے، تو میری درخواست ہے آج سے نیا آغاز، نیو سٹارٹ لیں، ٹھیک ہے؟ اور نیو سٹارٹ لے کر پھر اس کو لے کر چلیں، اور دونوں طرف سے نیت ہو کہ انشاءاللہ ہم اچھی انداز سے گھر چلانے کی کوشش کریں گے اور درگزر سے کام لیں گے۔ کچھ کالز کا مجھے ابھی پیغام ملا ہے، آئیے کال بھی لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے نا، اس کا والدہ نے طلاق لی ہوئی ہے اور بچے والد سے ملنا چاہتے ہیں، والد بچوں سے نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں معلومات کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ میں دوبارہ سوال چلا دے ذرا پلیز، تھوڑا آواز اونچا کر کے چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے نا اس کا والدہ نے طلاق لی ہوئی ہے اور بچے والد سے ملنا چاہتے ہیں، والد بچوں سے نہیں ملتا، اس کے بارے میں معلومات کرنے سے کیا کرنا چاہیے؟ والد بچوں سے نہیں ملتا، یہ ایک نیا مسئلہ لگتا ہے، ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو والد کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں سے ملوں، تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات بچے کی ملاقات اتنی آسان یا پاسبل نہیں رہتی، تو یقیناً والد صاحب کہ ایک تو دیکھیں ہمیشہ یاد